بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ کلینک، ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری، ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، FM 101.4 میرپور پہ ہمیشہ کی طرح آج ایک انتہائی اہم پروگرام لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. معاشرے میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی، متشددانہ قسم کی لہر، ایسی سوچیں جن کا تعلق جارحیت کے ساتھ ہے، ایسے واقعات، ایسے اعمال جن کا تعلق نارمل انسان کے ساتھ کبھی بھی ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے. سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک انسان کو چند لوگوں نے ایک الزام لگا کر موب جسٹس کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا اور اس کی نعش کو، جسد خاکی کو آگ لگا دی. ہم نے دیکھا ڈڈیال کے اندر ایک انتہائی وہیمانہ قسم کا واقعہ پیش آیا جس سے پورے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں کشمیری بستے ہیں ان کے دل چھلنی ہیں. کنول مطلوب نام کی 11 سال 11 ماہ کو 12-13 سال کی بچی ہے جس کو اغوا کیا گیا، جنسی تشدد کر کے اس کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. یہ تمام جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، اس پہ اہم ترین گفتگو کرنے کے لیے انتہائی اہم شخصیت، ہیڈ آف سیکیٹری ڈپارٹمنٹ، شعبہ امراض نفسیات کے سربراہ، ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل آصف، فرسٹ ایور FCPS ان سیکیٹری اسپیشلسٹ ہمارے مہمان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا ایک حصہ ڈاکٹر معظم صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر شکیل آصف صاحب، بڑی مہربانی، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شکیل آصف صاحب، یہ جو موضوع ہے تشدد انسانی نفسیات، جارحانہ رویہ انسانی نفسیات، انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں اور نفسیات، کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ شکریہ انصاری صاحب، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ابھی جو کرنٹ ہمارے مسائل ہوئے ہیں، 2 بڑے واقعے آپ نے مینشن کر دیے. اس کے علاوہ بے شمار واقعات پچھلے 5-10 سال میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. میڈیا کے اوپر بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کسی کو بلا وجہ مار دیا جاتا ہے، کبھی نفسیاتی طور پر جو لوگ ہیں وہ جا کے دوسروں کی زندگی کو جیرن کر دیتے ہیں، اور کبھی کوئی پولیس کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ رستے میں مسافر جا رہا ہے، اس کو چیک کرنے کے بہانے تنگ کیا، اور جب وہ رجسٹ کرتا ہے تو آگے سے فائرنگ کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے. سال سیالکوٹ آپ کے سامنے ہے. بے شمار ایشوز ہیں جو ہمارے معاشرے میں ڈے بائی ڈے ہو رہے ہیں. تو نفسیات کا ان تشدد امیز ایکٹیویٹیز کے ساتھ بہت زیادہ لنک بنتا ہے. ایک ہمارے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں اکثر نفسیات کے اندر. نارمل شخصیت سے ہٹ کے جب آپ کے اندر یہ چیزیں جنم لینا شروع کر دیں، اور جس میں آپ انسان کو ایک عام کیڑا مکوڑا سمجھنا شروع کر دیں، تو یقیناً آپ کی شخصیت کے اندر الجھاؤ ہے. اس کو ہم سائیکوپیتھس کہتے ہیں. سائیکوپیتھ یا اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، جس میں لوگ جو ہے نا دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں کرتے، اور اپنی فرسٹریشن اور اگریشن کو تشدد پسند ایکٹیویٹیز کے طور پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ ریپینٹ نہیں کرتے. ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، پشیمانی نہیں ہوتی، اور وہ پھر جا کے مزید یہ واقع، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک خون کا چسکا لگ جاتا ہے جس میں اور دوسروں کی جانوں اور عزت کے ساتھ کھیل کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ واقعات ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک بہت بڑی سٹی میں ایک جماعت کے اوپر بھی بلیم تھا کہ وہاں پہ ان کا اینٹی ٹیررسٹ ایک عسکری ونگ تھا جی، جو کہ اسپیشلی ٹرینڈ لوگ تھے جن کو کچھ بمبار بنایا جاتا تھا. ان کو ٹرین کیا جاتا تھا، اور وہ اسپیشل گروپ ہوتا تھا جو لوگوں کی جانیں لے لیتا تھا. ہمارے ایک بڑے مشہور قوال تھے امجد صابری صاحب جی، دیکھا تھا آپ نے ان کا مرڈر کیسے ہوا. رمضان کے مہینے میں ان کو روڈ پہ روکا گیا، تاوان مانگا گیا یا جو بھی ہوا، اور اس کے بعد ان کو مرڈر کر دیا. اتنا قیمتی آدمی تھا وہ ہمارے معاشرے کا. سنگر تھا نا، ایک قوال تھا، لوگ اس کو پسند کرتے تھے، لیکن اگلوں نے نہیں دیکھا اور اس کو مرڈر کر دیا. اور بے شمار ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اور یہ سال سیالکوٹ جو ہوا پچھلے دنوں، ایک سری لنکن غیر مذہب کافر یا کہہ لیں یا غیر مسلم نان مسلم کو مار دیا گیا.
کیوں مار دیا گیا جی کہ اس نے ان کی مذہبی اور نعروں کو اس کی توہین کی. حالانکہ میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, نیگوشیشن کر کے اسے معافی مانگی ہے, لیکن کچھ ایسے نفسیاتی امراض کے شکار لوگوں نے اس کے خلاف مجسمے کو اکسایا, مذہب کا نعرہ لگایا گیا جی, اور پھر اس کے تشدد کر کے اس کو مارا گیا, اور اس پہ بھی بحث نہیں کیا گیا بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا گیا. استغفر اللہ. کتنی بے حسی ہے کہ اور جلانے کے اوپر لوگ وہاں پہ سیلفیاں لے رہے ہیں جی, اور وہاں نعرے لگ رہے ہیں. خدا کے بندو, جس شخصیت کا نعرہ آپ لگا رہے ہو کیا اس نے یہ تعلیم آپ کو دی تھی؟ یہ بالکل نارمل بیہیویئر نہیں ہے انصاری صاحب, یہ بالکل ایک جنونی بیہیویئر ہے. یہ نفسیاتی مسائل کا شکار لوگ ہیں. اور اسی طرح آپ نے بات کی جی کہ ایک بچی کا ریپ کیا گیا پھر اس کا مرڈر کر دیا گیا. جی ڈڈیال میں بالکل. کیا اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی تھی کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں اور ان کا مرڈر کر دیں؟ بالکل نہیں. یہ ٹوٹلی دیکھیں, یا تو آپ کی تعلیم و تربیت میں کمی رہ گئی ہے, یا آپ کو ٹرین کرنے والے لوگ ہی اس طرح تھے, یا آپ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں, یا آپ اسلام کے مذاہب سے دوری کا شکار ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. اسلام کے جو اصول ہیں اسے دوری جب ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں جی, اور یہ واقعات اس وقت تک روک تھام نہیں کی ہوں گے جب تک ایک تو نفسیاتی مسائل کی اویئرنیس زیادہ کی جائے, اس میں ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے, پلس گورنمنٹ اسٹرکٹ قسم کے لیجسلیشن بنائے, سرعام سزائیں دی جائیں. سعودی عرب میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی آج, آپ کو پتا ہے وہاں رولز کیا ہے. جی, شرعی سزائیں وہاں پہ موجود ہیں, شرعی سزائیں ہیں. ایون ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان جب وہاں پہ بہت آگے چلے گئے اور سرعام جو ہے نا سر قلم کر دیا جاتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے. ایسے ماہر نفسیات, ہائیلی کوالیفائڈ آدمی, آپ سے بڑھ کے کوالیفائڈ اور کون ہوگا, FCPS کی ڈگری, اس کے بعد پھر آپ کا ایک تجربہ. آپ سمجھتے ہیں یہ جو شرعی سزائیں, یہ جو حدیں مقرر کی گئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس سے آگے تو کوئی سائنس نہیں ہے, سماج کا کوئی سبق اس سے آگے نہیں ہے. جو سزائیں, جو باتیں حدیث اور قرآن نے کی ہیں 1400 سال پہلے, وہ آج سائنس پروو کر رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں بڑی سائنٹیفک بیس تھیں, ان کے اندر ایک حکمت رکھی گئی تھی. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں وہ سائنس ابھی ثابت کر رہی ہے, اور یہ باتیں واقعی ہیں کہ آپ کی نفسیات کے اوپر ایک اثر تو پڑتا ہے کہ بھائی میں اگر قتل کر دیا جاؤں گا یا مجھے سزا کے طور پہ میرا سر قلم کر دیا جائے گا تو خوف تو آپ کے اندر آئے گا نا جی. آپ ایک دفعہ کرتے ہوئے آپ سوچیں گے ضرور, جس طرح وہ سزا ہے کہ جی ہاتھ کاٹ دیں چوری کریں اگر جی, تو ایک اگر یہ سزا پریکٹیکلی سب کے سامنے دے دی جائے جی, تو چوری کرنے والا 100 دفعہ سوچے گا یار میرا ہاتھ کاٹ دیں. یہ ٹوٹل میں ڈی فگر ہو جاؤں گا نا, جن ہاتھوں سے میں کمائی کر رہا ہوں وہی ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کیسا لگوں گا. بالکل یہ خوف اور یہ ضروری ہے. بالکل اسلام نے ویسے یہ باتیں نہیں کی. ڈاکٹر شکیل آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں, ہم ان کے جو ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹر معظم صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر معظم صاحب, آپ ڈاکٹر شکیل آصف صاحب کے یونٹ میں ان کی سربراہی میں پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ میرپور میں جو لوگ آتے ہیں ایگریشن کے ساتھ, جارحانہ رویوں کے ساتھ بھی کیا مریض آتے ہیں؟ سر کافی مطلب جن میں اوپیڈی کرتے ہیں تو کافی پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی مطلب ایجیٹیشن کہہ سکتے ہیں ان کو آپ, جی, جارحانہ رویہ اور اس کے ساتھ ڈپریشن کے ساتھ گھبراہٹ کے ساتھ کافی پیشنٹس آتے ہیں جن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا جی, تو اس میں عام طور پہ ڈاکٹر معظم صاحب, ڈاکٹر شکیل آصف صاحب چونکہ ظاہر ہے کہ ہی از اتھارٹی آزاد جموں کشمیر میں, سب سے پہلے اگر کسی شخصیت کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ایسوسیٹ پروفیسر جناب ڈاکٹر شکیل آصف صاحب کو لوگ بڑا آنر کرتے ہیں, ریگارڈ کرتے ہیں. میں نے اسپیشلی دیکھا ہے کہ جو ہمارے پور کلاس کے لوگ ہیں جو کہ ذرا لیس افورڈنگ ہیں, وہ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں ڈاکٹر شکیل آصف صاحب کو, کیونکہ یہ سرکاری ہاسپٹل میں ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کم سے کم خرچ میں, بلکہ خرچ ان کا نہ ہی ہو, کسی طریقے سے علاج ہو جائے. تو یہ جو تشدد والا رویہ ہوتا ہے, اس میں کیا آپ کو خالی باتوں سے, گفتگو سے آپ اس بندے کو کنٹرول کر پاتے ہیں, یا کوئی ادویات بھی ڈاکٹر شکیل صاحب دیتے ہیں ان کو؟ سر پیشنٹس آتے ہیں اپنی کافی کمپلینٹس کے ساتھ, شکایات کے ساتھ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں, تو ان سے ایسے ایک انوائرمنٹ میں ان کو بٹھا کے ان سے بات کی جاتی ہے. ہمارے پاس سائیکالوجسٹ بھی ہوتی ہیں, فیمیل سائیکالوجسٹ ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم پہلے خود دیکھتے ہیں ان کو, دیکھ کے ان کی بیماری کی تشخیص کر کے تو پھر ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, میڈیکیشن پہ رکھتے ہیں, SSRI دیتے ہیں ان کو. تو اس کے بعد ان کی سر کاؤنسلنگ ہوتی ہے,
काउंसलिंग के बाद जब वो इधर से जा रहे होते हैं ना तो आते एग्रेशन के साथ हैं जी जी, लेकिन जाते हुए एक दुआओं के साथ और एक खुशी के साथ, और फिर उनको फॉलो अप पे आप बुलाते हैं अच्छा 2 से 3 हफ्ते बाद, ठीक। तो काफ़ी बेहतर होते हैं। लेकिन सर बात यह है कि एक बीमारी को समझना भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको समझ के फिर उसके मुताबिक आप डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आजकल के माशरे में देखें आप, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियाँ, इनको एक बीमारी समझा जाता है, सही। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो उस पर हम तवज्जो नहीं दे पाते। तो इस चीज़ को समझना और एक पास आना और फिर उसके बारे में जानना, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर शकील आसिफ साहब, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल किसी ने कर लिया, आपको गुस्सा तो नहीं आएगा, आपका रवैया मुतशद्दद तो नहीं हो जाएगा? अंसारी साहब, इसी तशद्दुद और गुस्से को कंट्रोल करना सिखाना है हमें लोगों को। मैंने अगर हम देखे, खुद भी गुस्सा करेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने देखा है जितने माहिरीन अमराज नफ्सियात हैं पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, मुद्दत राना साहब हो गए, आपके जनाब मिनहाज साहब हो गए, आपके जनाब जितने लोग मैं बड़े बड़े नाम लेता हूं अगर उनके, मैंने देखा कि उनमें सब्र और चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? देखें जी, ये हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी ना, जब फरीद असलम मिनहास और राना साहब ये मेरे टीचर्स में से, जी जी, मोशर मलिक साहब जी, फाउंडर ऑफ सेक्रेटरी है माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, इन सब से हमने एजुकेशन ली हुई है, 5 साल हमने ट्रेनिंग की है। इवन हारून रशीद साहब फाउंटेन हाउस वाले, जी जी, जी। तो ये सर बेसिकली वो हमें पहला सबक यही देते थे कि डॉक्टर साहब जब आप बात करें पेशेंट के साथ, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें पहले, फिर बात करें। वाह। 2 वर्ड यूज करते हैं हम सेक्रेटरी में, एम्पैथी और सिंपैथी। एम्पैथी ये होता है कि आप दूसरे के जज्बात को अंडरस्टैंड करें और उसकी जगह रह के तो उसको समझाएं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। वाह वाह, ये आपने इमोशन को कंट्रोल करना है ना। ये नहीं हो सकता कि दूसरा बंदा रोना शुरू हो गया तो आप उसके साथ रोना लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल नॉट बी फिजिशियन, आप डॉक्टर नहीं है, आप आम इंसान है। आपने लफ्ज यूज किया एम्पैथी और फिर सिंपैथी। सिंपैथी, एम्पैथी अगले के जज्बात को समझना, उसके जूतों में अपने आप को रख फिट करना और फिर वाह उसको हेल्प के लिए तैयार करना कि मैं तुम्हारी क्या, आपने जज्बात के रूप में बहना नहीं है। बिल्कुल, अगर आप बह गए, अगर आप रोने वाले के साथ रह गए फिर तो नहीं ट्रीटमेंट कर सकते। जी सामीन, आपके सवालात आना शुरू हो चुके हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शकील आसिफ साहब से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो मुआशरे में तशद्दुद बढ़ रहा है, मुआशरे में एक दूसरे को बर्दाश्त करने के रवैयों में कमी आ रही है, जरा जरा सी बात पे सर पटोल की नौबत आ जाती है, जरा जरा सी बात के ऊपर रिश्ते टूट जाते हैं, कत्लो गारतगरी हो जाती है, और एक इंसान जो फेल सोच नहीं सकता, नॉर्मल इंसान, वो मॉब जस्टिस करते हुए, मैं इसे जस्टिस नहीं कहूंगा, मॉब क्रिमिनलिटी कहूंगा, मॉब का जुल्म कहूंगा, वो करते हुए इंसानों को जिस तरीके से जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, ये एक सेहतमंद माशरे की निशानी नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, डॉक्टर शकील आसिफ साहब हमें गाइड कर रहे हैं। इस वक्त रेडियो हेल्थ क्लिनिक में जुनैद अंसारी, रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, FM 101.4 मीरपुर पे आप खसूसी प्रोग्राम सुन रहे हैं। सरबराह शोबाए अमराज़े नफ्सियात के सरबराह जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शकील आसिफ मलिक साहब। डॉक्टर शकील आसिफ मलिक जो हैं MBBS मेडिकल कॉलेज मीरपुर में आप पढ़ाते भी हैं, और इसके साथ साथ डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में आप यहां पर मरीजों का इलाज भी करते हैं, OPD भी करते हैं, अपने साथ दीगर डॉक्टर्स को ट्रेन भी करते हैं, और इसके साथ साथ वार्ड के अंदर जिन लोगों को दाखिल करना पड़ता है, जरूरी होता है, उनके भी आप काम आते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ को बहुत इज्जत के साथ लोग देखते हैं, इनकी खिदमात जो हैं उनको सराहते हैं। अल्लाह पाक इनको हमारी इस तारीफ के शर से महफूज रखे और इनको ऐसा ही खुदा तरस रखे जैसा कि इनके मुतालिक मशहूर है। अच्छा डॉक्टर शकील आसिफ साहब, जो आज का मौजू है इस पे अब बहुत से सवालात आए हुए हैं, चंद एक सवालात मैं शामिल करता जाता हूँ। जुबैर मुगल साहब हैं, इस्लाम दे रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर शकील आसिफ साहब एक इंतहाई दर्दमंद और गरीब परवर डॉक्टर हैं, बड़ी मेहरबानी। इनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि अगर किसी बंदे में मुतशद्दिदाना रवैया हम देखें, जो लड़ाई मार कटाई करता हो, तो फिर क्या कानूनी तौर पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसे पुलिस के या आपके हवाले कर दें?
دیکھیں جی پولیس کے حوالے کرنا تو میرا خیال ہے کوئی اتنی اچھی آپشن نہیں ہوگی. جی پہلے تو اس کو آپ ہمارے پاس لے کے آئیں, ہم اس کی اسیسمنٹ کریں گے. ٹھیک. فرض کر لیں کہ اگر اس میں سائیکولوجیکل ایشو آتے ہیں یا شخصیتی تناؤ ہے اس کے اندر یا الجھن ہے کوئی, جی تو پہلے ہمیں دیکھنے دیں. اگر ہم نہ ہینڈل کر سکے تو وہ علیحدہ بات ہے. ایک بندہ کرمنل ہے اور پلس اس کی سائیکالوجی خراب ہے, جی. تو پولیس کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ تو اور زیادہ خرابی آ جائے گی. مطلب پولیس تو مزید ضرب تقسیم کا قاعدہ استعمال کر کے, وہ تو نو والی تو بات ہی نہیں ہے نا, وہ تو اسے اگلے پچھلے بہت سارے جرم اگلوا لیں گے. تو اس میں پھر اگر کسی بندے کی سائیکالوجی اگر لٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سائیکالوجی تشدد کرنے کی ہے, بات میں وہ رادر ہم گھر میں دیکھیں تو بعض لوگ اپنی بیویوں کو, بیوی کو اور بچوں کو وہ پھیٹا لگا دیتے ہیں بات پہ. یہ بھی تو مناسب رویہ نہیں ہے. تو اس کا کیا قانون سازی کوئی ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے ڈاکٹر شکیل آصف صاحب؟ قانون سازی تو ضرور اپنی حد تک گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. کہ دیکھیں خواتین کے رائٹس کی اگر بات کر رہے ہیں تو ہم بے شمار خواتین کو دیکھتے ہیں اوپیڈیز میں جن کو ہسبینڈ وغیرہ ان لاج کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور جب وہ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بے شمار پیشنٹ آتے ہیں. صحیح. تو ایسے قانون ضرور ہونے چاہیے. مطلب حقوق نسواں کے حوالے سے میں ضرور اس کو سپورٹ کروں گا, لیکن جو بندہ کر رہا ہے اس کے متعلق میں ضرور پہلے ریکمنڈیشن دوں گا کہ اس کی نفسیاتی صحت کو پہلے جانچ پڑتال کی جائے, اور اگر اس کو ہیلپ کر دیا جائے, ہیلپ آؤٹ کیا جائے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا معظم نے کہ جی ہم کیسے کرتے ہیں, ہم پیشنٹ کو اسیس کریں گے پہلے, اگر ضرورت سمجھے کہ تو ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں وہاں پہ, میرے پاس وارڈ میں انٹرنیز آتی ہیں, ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں. وہ کاؤنسلنگ بھی کریں گی, اسسمنٹ بھی کریں گی, مختلف اسکیل لگا کے یہ دیکھیں گی کہ اس میں ڈگری آف ایگریشن کتنی ہے, کیا وہ ڈگری آف ایگریشن اس کی شخصیت کا حصہ ہے یا وہ ویسے ہی اس کی پرسنالٹی شروع سے ایسی ہے. اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے, ڈپریشن ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, تو اس کو پھر میرے پاس ریفر کیا جاتا ہے جس میں ہم پراپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس میں میرا ڈاکٹر صاحب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, انگلینڈ میں ہم سنتے ہیں, دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, اسکینڈینیوینز ہیں, کسی گھر سے کوئی بچہ یا بچی اسکول میں ایبسینٹ ہو جائے یا اس کے رویے کے اندر کوئی ایسی چیز وہ دیکھیں کہ جو ایک نارمل بچے میں نہیں ہوتی, تو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, کاؤنسلنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, سائیکالوجسٹ وہ ڈیل کرتے ہیں, ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. بالکل بہت اچھا, وہ چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے بھائی, یہ ماں میں مسئلہ ہے, باپ میں مسئلہ ہے, بہت اچھا سسٹم ہے یہ, اس میں کوئی شک. کیا ہم اس سسٹم کو یہاں پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ یہیں سے وہ نسل پروان چڑھتی ہے جو صحت مند ہوگی یا بیمار ہوگی. ساری صاحب بالکل اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بات ساری ہیومن ریسورس اور وسائل کی ہے. جی ہمیں تو سچی بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں اتنے وسائل تو نہیں مہیا کر رہی گورنمنٹ, بلکہ میں تو یہ کہوں گا انفارچونیٹلی اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں, نہ ہماری ایڈمنسٹریشن کوئی چاہ رہی ہے, نہ ہماری پولیٹیکل ولز ہے کوئی. سائیکیٹری یا نفسیاتی مسائل اگنور ہو رہے ہیں برے طریقے سے. میں آپ کو اپنی بات اگر جنرل بتاؤں کہ میں ڈی ایس کیو میں ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ نہیں کر رہا, میں کسی اور ضلع کی پوسٹ پہ یہاں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, اور سائیکالوجسٹ کا سائیکیٹرسٹ کی پوسٹ کا ہمارے پاس فقدان ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ دیا جائے, مجھے یہاں ڈرگ یونٹ بنا کے دیں, ایک پورا ڈپارٹمنٹ دیں. میں یہاں پہ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے تیار ہوں, میں یہاں پہ لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس پہ کون بات کرے گا؟ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کی بات کو 100% میں ایکشن کرتا ہوں, میں مانتا ہوں, اس کو ایگری کر رہا ہوں, لیکن مسائل ہوں گے تو یہ بات ہوگی نا. آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بندہ ہی کو نہیں ہے تو آپ کیسے لوگوں کی ہیلپ کریں گے؟ ابھی ہمارے دوست ہیں انصر نثار عبدالی صاحب جو کہ وزیر صحت بنے ہیں, ان کا یہاں پہ کافی آنا جانا بھی ہوا ہے. انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے, گزارش کریں گے, بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں ہم ان کو لے بھی لیں. یہ میں تمام وہ ڈپارٹمنٹس جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ہماری آواز پہنچ رہی ہے, جو بڑے کنسرنڈ رہتے ہیں کہ جناب کوئی بھی ٹیررزم کا واقعہ نہ ہو. ہمارے چونکہ میرپور وہ واحد ضلع ہے, وہ واحد ڈویژن ہے جہاں کے سب سے زیادہ لوگ برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں آباد ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں کے لوگ وہاں آباد ہیں وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر نہ ملوث ہوں جو کہ ہمارے ملک کا اور ہم مسلمانوں کا امیج پوری دنیا میں خراب کرے. تو اس کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ شعبہ یہ جو ماہر امراض نفسیات ہوتے ہیں, شعبہ امراض نفسیات ہے, سیکیٹری ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں جسے,
اگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں بغیر کسی پوسٹ کے گزشتہ کئی سالوں سے آزاد کشمیر کے سب سے پہلے FCPS کوالیفائڈ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل آصف یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، تو میری ان تمام شعبوں سے، ڈپارٹمنٹ سے جو کہ یہ گفتگو ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور ان پہ منٹس بھی بنتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ للہ اس سوسائٹی کے حال پہ رحم کریں اور یہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں بنائیں، تاکہ اگر کوئی ایسے بیمار لوگ جیسا کہ ڈڈیال کا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ دیگر علاقوں میں ہم سنتے ہیں کہ دیور نے بھابھی کو گولی ماری اور فرار ہو گیا قتل کر کے، یا کسی رشتہ دار نے، چچا نے اپنے بھتیجے کو مار دیا، یہ تمام رویے نفسیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بہت گہرا. تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، ان امراض کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر شکیل آصف کا یہ جو شعبہ ہے، یہ بلکہ یوں کہنا چاہیے میڈیکل کا جو شعبہ ہے، سب سے اہم شعبہ جن میں پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، سیکریٹری ڈپارٹمنٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں یہاں پہ پورا ایک شعبہ ہونا چاہیے ڈیڈیکیٹڈ، یہاں پہ تمام مشینری ہونی چاہیے، یہاں پہ تمام کے تمام وہ پروفیشنلز موجود ہونے چاہیے جو ان امراض کو ٹریٹ کر سکیں. اگلا سوال ہے جی، موزم صاحب ہیں، سلام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو. ان کا کوشچن ہے کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، میری ٹوٹل نیند ایک دن میں 3 گھنٹے ہے. موزم صاحب نے سوال پوچھا، ابھی جواب دے دیں ان کا. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کی ملٹیپل اس کی کازز ہو سکتی ہیں، ملٹیپل ایٹیالوجیز. تفصیل سے بیان کریں موزم صاحب. اس کی سر، اس کی جو مین جو کاز ہوتی ہے وہ آپ کوئی انڈر لائن چیز چل رہی ہوگی، کوئی ٹینشن چل رہی ہوگی، کوئی اسٹریس بہت سیویئر سی ہو رہی ہوگی، جس کے بارے میں آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کافی اور سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں اگر ڈپریشن موسٹلی جہاں جو ہم پیشنٹس دیکھتے ہیں نا OPD میں، جی کافی پیشنٹس آتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ موسٹلی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لیک آف سلیپ، اینزائٹی، اور مطلب اس کے ساتھ کافی سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ کوئی انڈر لائن کوئی کنڈیشن چل رہی ہوگی. آپ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کے اوپر ایسا ہوا کہ آپ کو نیند نہ آ رہی ہو؟ میں خود سر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ڈپریشن کی ایک ایسی فیز سے گزر چکا ہوں جی، جہاں سے مطلب میں نے ایک کہتے نا کہ میں نے گیو اپ کر دیا تھا، لیکن بس وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کرم نوازی تھی مجھ پہ، اور میرے ساتھ بھی جو لوگ تھے نا، پھر میں نے ان کو بھی بڑا موٹیویٹ کیا اس چیز کے بارے میں. اچھا. یہ بس ایک فیز ہے، اس سے ہم نے نکلنا ہے اور اس سے ہم نے خود نکلنا ہے. اچھا. ابھی ہم چاہیں گے نا تو ہم 1 سیکنڈ میں نکل جائیں گے. بات یہ کہ ہم نے چیزوں کو پرسیو کرنا. آپ نے کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا یا آپ میں نے سر اسٹڈی کر کے؟ میں نے اسٹڈی بھی کیا اور میں نے اس چیز سے ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہوں. تو اس سے پھر میں نے مطلب میرے دوست ہیں، میرے کولیگز ہیں، ان کو میں کافی ان چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں. وہ وقتی طور پہ ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا یار یہ آپ اپنے آپ کو ابھی دیکھیں گے نا، تو 1 سال کے بعد جب آپ اپنے آپ کو اس فیز پہ دیکھیں گے نا، تو آپ کو ہنسی آئے گی اور آپ کہیں گے یار واقعی تمہاری بات ٹھیک تھی. اور اچھا، اب ان صاحب کو جو آپ کے ہم نام ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے سوتے ہیں، یہ کیا کریں؟ سر یہ اپنی مطلب کوشش کریں کہ اپنی جو آئسولیشن میں نہ رہیں، ریچ آؤٹ کریں اور اپنی کوئی بھی پرابلمز ہوتی ہیں وہ شیئر کریں. کس سے شیئر کریں؟ کہتے ہیں شیئر کرو تو بندہ آگے جا کے بتا دیتا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. کوئی بھی بات جب آپ دل میں رکھیں گے نا، کوئی بھی کسی قسم کی بات ہوگی تو وہ آپ کے اندر میں رہ کے وہ آپ اسٹگمیٹائز آپ کو کر دے گی. ٹھیک ہے، وہ آپ چیز کال آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح موسٹلی جو پیشنٹ ڈپریشن کے ہوتے ہیں، اینزائٹی کے ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں پورا دن وہ ہنستے رہیں گے، خوش رہیں گے آپ کے ساتھ، آپ کو فیل بھی نہیں ہونے دیں گے. لیکن جب وہ واپس اپنے آئسولیشن میں جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بیڈ پہ جاتے ہیں، تو نیند نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ وہی چیزیں اپنی جو ہے نا آ رہی ہوتی ہیں، سوچیں ان کی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس چیز کو ریچ آؤٹ کریں، مطلب ایک حساب سے کہ اسسمنٹ. جی ڈاکٹر شکیل آصف صاحب، پیشنٹ کو نیند نہیں پیشنٹ نہیں، ہمارے جو کالر ہیں اللہ ان کو مرض سے محفوظ رکھے، کالر ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے سوتے ہیں. نارمل نیند کتنی ہوتی ہے؟ نارمل نہ آ رہی ہو تو کیا کریں؟ 7 سے 8 گھنٹے کم سے کم نیند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کچھ سلیپ ہائیجین ایک چیز ہوتی ہے انصاری صاحب. اگر ان کا کمرہ کمفرٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو اس کو کمفرٹیبل کریں. شور وغیرہ نہیں ہونا چاہیے کمرے میں، ڈم لائٹ یوز کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا رات کے ٹائم کہتے ہیں کہ کافی ٹی شام کے ٹائم، مغرب کے بعد، عصر کے بعد بلکہ نہیں پینی چاہیے. کیونکہ بار بار یورین بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیکوٹین اور کیفین آپ کے برین کو ایکٹیو بھی کر لیتی ہے. اچھا. اس سے بھی آپ کی نیند متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کام کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی کھانے کے فوراً بعد، رات کے کھانے کے فوراً بعد
15-20 मिनट वॉक कर लें, ठीक है, नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, और तीसरा ये काम है कि अगर आप थोड़ा सा गुस्ल ले लें, ठीक, गर्म पानी से, नीम lukewarm गर्म, water से हाँ, आप, ये भी आपको बड़ा कंफर्ट कर देगा। अगर फिर भी ये चीज़ें नहीं ठीक होती तो फिर ये ज़रूर किसी माहिर नफ्सियात से भी रब्ता कर लें कि कहीं कोई अंडरलाइन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा है जिसके इलाज की ज़रूरत है। हो सकता है फिर उसकी दवाई से या काउंसलिंग से इनका मसला हल हो जाए, इनका मसला हल हो जाए। बिल्कुल जनाब मौज़म साहब, ये एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ साहब और डॉक्टर मौज़म साहब ने ये बड़े तफसील से बात बता दी आपको, लेकिन फिर भी अगर आप मजीद कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो डॉक्टर शकील आसिफ साहब कौन कौन से दिन आप और मौज़म साहब तशरीफ रखते हैं सरकारी हॉस्पिटल DHK हॉस्पिटल संडे को मीरपुर में? छोड़ के हाँ, रोज ही हम बैठे होते हैं, हमारी ओपीडी है नई न्यू संडे को ब्लॉक नहीं बैठते आप? न्यू संडे ये को आपकी माशाल्लाह, ये आपकी ज़हनी सेहत की निशानी है डॉक्टर। लेकिन देखें ना, संडे एक दिन छुट्टी करनी चाहिए। अगर आप खुद एक अच्छी अपनी मेंटल वेलबींग में होंगे जी जी, तभी तो जाहिर है मैं फिर 10-20 क्या मैं 10,000 को भी ट्रीट कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। जब मेरी खुद मेंटल तो स्टेट रूम नंबर आपका कौन सा जनाब? हमारी ओपीडी है रूम नंबर 2, रूम नंबर 2, ये जो न्यू ब्लॉक बना न्यू है, ब्लॉक है उसमें ये 200-250 ये वहाँ की पे जो आ building- सकते हैं सुबह 9-10 बजे, 9 के बाद आ जाए, जी। इंशाल्लाह मुआयना कर लेंगे इनका। शाइस्ता बीबी हैं जी, डडियाल से सलाम दे रही हैं, कह वालेकुम रही हैं जनाब, कह रही हैं कि हमारे यहाँ पे जो कंवल का मसला पेश आया बेटी का, डॉक्टर शकील साहब उस दिन से बहुत परेशानी है, हम खुद भी बच्चों वाले हैं, बहुत ज्यादा पूरे इलाके में खौफ व हरास है, क्या खौफ और डर से निकलने की कोई मेडिसिन है? ये जो ट्रॉमा डॉक्टर साहब, अंसारी साहब, ये इस तरह के जो वाकयात होते हैं ना, ये बिला आपको ना खौफ, डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीज़ों में ले जाते हैं। ज़रा आपके इर्द गिर्द ये वाक़े हो रहे होते हैं, तो इसमें बेसिकली तो वो देखें, सबसे पहले तो अपने बच्चों को एजुकेट करें कि जी बिला वजह बाहर नहीं निकलना, किसी अजनबी के साथ नहीं जाना, कोई चीज वो ऑफर करे इनकार कर दे स्ट्रेट अवे, किसी भी स्ट्रेंजर से यस नहीं मिलना, बिल्कुल। और अगर आजकल ये दौर इस तरह चल रहा है कि आप किसी के भरोसा नहीं कर सकते, आप बच्चों को बल्कि ट्रेन करें, और उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह जबरदस्ती करने की कोशिश करे कि वहाँ शोर कर ले, आगे पीछे जो लोग होंगे वो उसकी आगे हेल्प करेंगे जरूर, जबरदस्ती ये बंदा मेरे साथ इस तरह कर रहा है, या मुझे वालिदैन बच्चों को काउंसलिंग करें, ट्रेन करें, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा स्कूल्स और टीचर्स की भी हेल्प जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के क्लासेस करें, स्पेशल उनको ट्रेन करें इन मामलात के ऊपर, सेल्फ कॉन्शियस उनको देना चाहिए, अवेयरनेस देने की जरूरत है। ये जो आपने बात फरमाई, मैं थोड़ा सा लपेट की बात करूंगा, बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, यस उनके हवाले से वालिदैन बच्चों को समझाए, इसमें कोई ऐसी देखे गलत बात कोई नहीं है जी, कि कई लोग इस तरह पहले अर्थ शुरू करते हैं, उसके बाद वो अगली स्टेज पे जाते हैं, तो ये बच्चों को अगर इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली अपने को डिफेंड कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि जब इस तरह का वाकया होता है कहीं पे भी, खौफ, डर और खौफ की लहर फैलना एक नॉर्मल चीज है जी, हो जाता है इस तरह, लेकिन आप अपने को कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी नींद खराब हो रही है, आपके अंदर उदासी परेशानी बढ़ती जा रही है, या आप नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं, तो जरूर किसी फिजिशियन से जो आपके आस पास है उससे रब्ता जरूर कर लें। हो सकता है कि वो आपकी थोड़ी सी काउंसलिंग कर दे, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे, तो इससे बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही जी। ये इस वक्त डॉक्टर शकील आसिफ साहब हमें इस वक्त गाइड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अगर मुआशरे के अंदर वो रवैये, वो चीजें जिनसे अनारकी फैलने का अंदेशा है, जिनसे लोगों के अंदर वो वाकयात पेश आ सकते हैं जो हमने डडियाल में देखा, वो चीजें जो कि इस वक्त तशद्दुद के आलम में कत्ल गारतगरी तक जा पहुंची सियालकोट के अंदर, हम इन चीजों को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे गुलाबदीन साहब हैं इस्लामगढ़ से, कह रहे जी मैं इस वक्त प्रोग्राम सुनता हुआ आ रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ। डॉक्टर शकील आसिफ साहब बड़ी मेहरबानी, आपसे पूछना ये है कि अगर हम कोई माशरे में ऐसा बंदा देखें कि जो बहुत ज्यादा झगड़ालू हो, बात बात पे लोगों को मारने पीटने पे उतर आए, तो हम उसे अस्पताल लेके आए या पुलिस में जाके रिपोर्ट कराएं? ये सवाल पहले भी हो चुका है, ये उनका सवाल है। मेरा ख्याल है कि असेसमेंट जरूरी है,
اور اس کے بعد قانون کے انداز سزا بھی دیں اگر بنتی ہے اس کی، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. اچھا، اسیسمنٹ پہلے ضرور کریں. تو اسیسمنٹ کے لیے پھر یوں کیا جائے، پولیس کو پابند کیا جائے کہ اس بندے کو لے کے ڈاکٹر شکیل آصف صاحب کے پاس لے جائیں. یہ بھی ایک چینل ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے وہاں سے لڑائی شروع کر دیں. پولیس پکڑ کے اس کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے جی جی، تو اس کے مسائل تو اور بڑھ جائیں گے، وہ تو اور بڑھ جائیں گے. تو بہتر ہے کہ پولیس کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک میڈیکو لیگل کیس کے طور پہ ہمارے پاس لائے، ٹھیک، ہم اس کی اسیسمنٹ کریں، اور اگر ہم سمجھیں اسیسمنٹ کے بعد کہ اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اس کے پرسنالٹی کے اندر خرابی ہے، تو پھر ہم اس کو اپنے ٹریٹمنٹ میں لے لیں، اس کو وارڈ میں رکھ لیں، پولیس کی حراست سے وہ نکل آئے کم از کم، ٹھیک ہے، اور اس کی پراپر ہیلپ کی جائے، اس کا پراپر علاج کیا جائے. اور اگر پولیس کی دفعہ لگتی ہے تو ضرور لگائیں، اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن سائیکولوجیکل مسئلہ حل ہونا بڑا ضروری ہے. جی بالکل جی. آپ یہ ہے کہ اب چاہے اپنے علاقے کے جو چند ایک بہادر قسم کے لوگ ہیں ان کے ذریعے درخواست کر لیں، پہلے درخواست نہ کریں تو پھر جو قانونی طریقہ ہے استعمال کر کے آپ ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کو لے کے آئیں، کیونکہ ہمارے یہاں پولیس ویسے تو بہت اچھی ہے، ہمیں بڑی پسند ہے اپنی پولیس، ہمیں بھی کام پڑ سکتا ہے یا انہیں ہم سے کام پڑ سکتا ہے. ہماری پولیس بہت آزاد پنجاب کی پولیس سے تو بہت، پولیس تو اللہ کا شکر ہے بڑی فرینڈلی پولیس ہے، اچھی پولیس ہے، نہیں اس طرح کا کام کرتے، لیکن خطرہ ہوتا ہے پھر بھی کہ کہیں آگے پولیس میں بھی کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو گھر سے لڑ کے آیا ہو اور مطلب وہ پریشانی میں ہو، مسائل کا شکار ہو. تو اس لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے آئیں، یہ اسیسمنٹ کریں، اور اسیسمنٹ کے بعد پھر آگے ڈیزائن کیا جائے کہ ادھر ان کا طبی علاج ضروری ہے یا ان کا پولیس والا علاج ضروری ہے. یہ ذرا دھیان کریں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں گے سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے، جو وہاں پہ جس طریقے سے ایک موب لنچنگ، موب نے ایک فیصلہ کر دیا، الزام لگایا، جج بھی خود بنے اور اس کے بعد انہوں نے ایگزیکیوشن بھی خود ہی کر دی، یہ نفسیات کی روح سے کون سی بیماری ہے؟ دیکھیں انصاری صاحب، بیسکلی اگر تو ہماری ایجوکیشن اویئرنیس اتنی ہو کہ ہمارا قانون اتنا سٹرونگ ہے اور ہمیں یہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کبھی بھی. فرض کر لیں کسی نے کوئی جرم کر دیا اس طرح کا، آپ کی کورٹس بنی ہوئی ہے نا، آپ کی پولیس موجود ہے، آپ اس بندے کو پکڑے اور جا کے حوالے کر دیں، اگلے بندے انکوائری کریں گے اور سزا بنے گی تو سزا قانون کے ساتھ مل جائے گی. لیکن یہ تو بڑا ایک ظلم ہے کہ ایک بندے کو آپ خود ہی پکڑیں، خود ہی اس کو مجرم قرار دیں اور پھر ایگزیکیوٹ کر دیں اور اس کا مرڈر کر دیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس کی ڈیڈ باڈی تک جلا دیں. میں کہتا ہوں یہ ظلم کی انتہا ہے، اور اس کے پیچھے زیادہ لوگ نہیں ہیں، جو مرکزی کردار ہے وہ ایک یا دو بندے ہوں گے، اور وہ میرا خیال ہے کہ ان کو مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہوگا ڈیفینیٹلی. صحیح، میں آپ کو انشور کر کے دیتا ہوں، آپ جس بندے کو پکڑا ہوا ہے شاید کوئی مرکزی کردار ہے اس میں، ایک امتیاز اور بلی ہے، یس جو بھی ہے جی، میں اس کا نام نہیں جانتا. اگر آپ کچھ اس وہ کی ورکرز ہیں جن کو نکالا گیا تھا کام چوری کی وجہ سے اور چوری کی وجہ سے دیگر جرائم کی وجہ سے فیکٹری سے، وہ ایک انتقامی جذبہ، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی شخصیت اتنی زیادہ الجھی ہوئی ہے نا ان دنوں میں جی، اور سٹریس کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ انتقاماً یہ کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور کچھ لوگوں کی شخصیت ویسے ہی خراب ہے کہ اینٹی سوشل یا سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، وہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے خوشی کا اظہار، یعنی اذیت پسندی. یس، اذیت پسندی بہت کامل ہے، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہوگا جس نے یہ آگ لگائی ہے اور بعد میں اسلامی کارڈ کھیلا گیا ہے، ریلیجس کارڈ کھیلا گیا ہے اور نعرے لگائے گئے ہیں اور پھر اس کو مارا گیا ہے اور برے طریقے سے پیٹا گیا ہے اور اس کی ڈیتھ تک اس کو لے کے چلے گئے ہیں، اور اس سے انہوں نے مطلب بس نہیں کی بلکہ ڈیڈ باڈی کو جلا دیا. اللہ ظلم کی انتہا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ جو کلپریٹس ہیں ان کا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. یہاں پہ جی تہمینہ تسلیم ہیں سیکٹر D1 سے سلام دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ڈاکٹر شکیل آصف صاحب انتہائی اچھے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز پوچھنی ہے کہ ہمارے میرپور کے اندر یہ بہت زیادہ ایک چیز موجود ہے کہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں جو برطانیہ کی، لڑکے کی ناکام ہو تو لڑکا جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، لڑکی کی ناکام ہو تو لڑکی نفسیاتی مریض بن جاتی ہے. اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جی؟ جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں انگلینڈ کو جو ہے نا ایک مائن، گولڈ مائن کہا جاتا ہے، مطلب آلموسٹ سونے کی کان، جنت کے قریب کی کوئی جگہ سمجھی جاتی ہے، جہاں پہ درخت پہ پیسے لگے اور ہمارا بچہ یا بچی ادھر جائے گا تو بس دنوں میں ہمارے دن پھیر دے گا. یہ ایک بڑا انفارچونیٹ
مسئلہ ہے جس میں نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ رشتہ کر رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. ایگزیکٹلی وہاں پہ لڑکی اکثر یہاں سے جا رہی ہوتی ہے. میں روز یہ کیس دیتا ہوں, ڈاکٹر موزم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور لوگ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو کے واپس آتے ہیں. لڑکی کا رشتہ کر دیا جاتا ہے اور کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی, بس یہ لڑکا یو کے والا. ایشو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پیتا ہے, افیم پیتا ہے, کیا کرتا ہے. میں انہی باتوں کی طرف آ رہا ہوں. جی سر. یا تو اس نے 1-2 شادیاں پہلے کی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ, یا اس نے کوئی خدا نہ خاصا گرل فرینڈ رکھی ہوتی ہے, یا وہ 400 گانجا پاؤڈر کا شکار ہوا ہوتا ہے, نشوں کا شکار ہوتا ہے. جب یہاں سے لڑکی جاتی ہے, جی ہماری لڑکی بڑی ٹرینڈ مطلب ہے, ہماری خواتین بہت ماشاءاللہ رکھ رکھواؤ والی خواتین ہیں, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اپنی خواتین, لیکن وہاں جا کے ان کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ سیٹلمنٹ کی بجائے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک خاتون جو ساری زندگی اپنی لگا کے ایک خواب سوالے خواب سے جا کے جا رہی ہے, اور وہاں پہ اس کے ساتھ یہ رویہ ہو, تو کیا اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہ سکتی ہے؟ نو. ڈائیورس کا نشان لے کے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے بے سر و سامان, اور ایئرپورٹ کے اوپر وہ عورت رو کے آ رہی ہوتی ہے, اور والدین بیچارے آنسو بہا کے اس کو ریسیو کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب وائس ورسا یہ بھی ہے لڑکے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. میری اپنی بے شمار فیملی انگلینڈ میں ہے ابھی, اور بے شمار آپ اکیلے یہاں رہ گئے. ڈاکٹر صاحب سیدھی بات بتائیں نا, آپ کو چھوڑ کے سب. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا, مجھے کبھی بھی لوگ سن نہ لیں ڈاکٹر صاحب اکیلے ہوتے ہیں, کبھی بھی کریز نہیں رہا. الحمدللہ میں گیا ہوا ہوں, دیکھا ہے میں نے سارا ماحول, لیکن ایشو از دیٹ کہ یہ جو ایک کریز ہوتا ہے نا وہاں جا کے سیٹل ہونا اور درختوں پہ لگے پیسے اور اتار کے ہم فیملی کو سیٹل کر لیں گے, یہ ویسے بڑی غلط فہمی ہے. ناٹ دیٹ ایزی. تو ایزی نہیں ہے, محنت واجبہ کرنی پڑتی ہے, اور جو لوگ وہاں سے ناکام ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی. تو آپ دیکھیں کہ ایک بندے صرف اس کی بلکہ اس کے متعلقین ماں باپ سب کی ایک بیٹی ہے جی, اس کو ساری عمر آپ نے لکھایا پڑھایا جوان کیا, اور آخر میں کیا, اتنی سمجھدار اس کو کیا, سب کچھ کیا, اور آخر میں بیچاری ڈائیورس کا دبا لے کے واپس آ رہی ہے. تو کیا وہ مینٹلی سیٹل رہ سکتی ہے؟ وہ روئے گی, وہ ڈپریشن کی مریض بن جائے گی, اور بے شمار کیس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر والدین پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے بڑا غلط فیصلہ کیا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب جو لوگوں کے فیصلہ آپ بھی کریں نا, آپ ابھی سوچیں. اس میں ڈاکٹر صاحب جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انگلینڈ جانے کا مطلب ہے جی ڈھیر سارا رزق, اور یہیں پہ رہنے کا مطلب ہے شاید بھوک. سر یہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اسٹگما بھی ہے, اور دیکھیں اللہ پہ توکل بھی نہیں ہے. رزق تو اللہ نے دے رہا ہے جی. بے شمار لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں, کیا خیال ہے وہ آپ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا رہے, اللہ کا وہ عزت کی روٹی کھا رہے ہیں, عزت کی نوکریاں کر رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ جہاں بھی محنت کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا. آپ انگلینڈ میں جا کے کیا آپ گھر میں بیٹھ کے پیسے کماتے ہیں؟ نو وے. وہاں پہ اتنے مشکل سے بیچارے دن رات محنتیں کرتے ہیں. میرے بھائی ہیں ادھر, میرے کزنز ہیں ادھر رہتے ہیں, وہ بیچارے بتاتے ہیں کہ صبح سے رات تک ہمارا وہ خون پسینہ نچوڑتے ہیں, اور پھر جا کے 4 پیسے. اور وہاں کی محنت پراپر محنت ہے, بالکل محنت نہیں ہے, بیچ میں چائے پی لی. ہمارے لوگ پھر بھی ٹنڈی مار لیتے ہیں, چلے آدھا گھنٹہ ادھر نکل گئے, چائے پی لی, دھوپ میں جا کے کھڑے ہو گئے, گپ شپ لگا لی. وہاں پہ یہ نہیں ہے جی, یقین کریں بڑا مشکل ٹائم ہے ادھر. میرا خیال ہے کہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک تو پوری انکوائری کریں, اور سوچ لیں کہ آپ اپنے بچے یا بچی کو کس جگہ بھیج رہے ہیں, اور وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے. پروز اینڈ کونس, میرٹس اینڈ ڈی میرٹس پہلے سوچیں. ڈاکٹر صاحب آخری 3-4 منٹ ہیں. موزم صاحب پہلے آپ بتا دیں کہ وہ لوگ جو معاشرے میں متشدد رویہ رکھتے ہیں, جن سے خطرہ ہے معاشرے کو, اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے, پھر ہم آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ڈاکٹر شکیل آصف صاحب سے لیں گے. سر ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کافی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ریچ آؤٹ نہیں کرتے اس چیز سے, یا جو کچھ بھی وہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس میں, وہ چیزیں ایک مجموعہ کافی چیزوں کا, ٹھیک ہے جی. ان کو یہ چاہیے کہ مطلب بینگ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, چلیں ایک ہر چیز کا ایک پاتھ وے ہے, اس چیز کو ریچ آؤٹ کریں. ریچ آؤٹ آپ سارے ہیں ادھر ہیں, اور بھی پاکستان میں بہت اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں, اگر ان کے پاس جایا جائے, علاج اپنا کروایا جائے, بڑی اچھی ٹیکنیکس ہیں, میڈیکیشنز ہیں, ان پہ رہ کے بہت سی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, اور معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو چینج آ سکتی ہے. جی ڈاکٹر شکیل آصف ملک صاحب, تمام سوسائٹی جو آپ کو اس وقت سن رہی ہے, ڈڈیال, راولا کوٹ, مظفر آباد, کوٹلی, LOC لائن آف کنٹرول کے جتنے علاقے ہیں, پورے پاکستان کے جتنے علاقے ہیں, کراچی تک, انگلینڈ تک, ہر جگہ آواز جا رہی ہے. ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل آصف ملک صاحب, ماہر
امراض نفسیات ہیں آپ کیا میسج دیں گے؟ ٹیک ہوم میسج کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جس طرح ڈاکٹر معظم نے بتایا، رسک فیکٹر جو ہوتے ہیں نا جی ان کو رول آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس شدت کے پیچھے کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں نا، میں یا آپ نہیں اگر ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فیکٹرز سیٹل جا رہے ہیں. ایک بندہ اچانک ہی غصے کا اظہار کرنا لگ گیا ہے، یا اس نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے، یا کسی کو زخمی کر دیا ہے، یا وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے فیکٹر کو رول آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آج ہم اس دور میں جو گزر رہے ہیں نا انصاری صاحب، بے شمار نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں لوگ. ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں، ہم معاشرتی مسائل کا شکار ہیں، ہم فائنینشلی مسائل کا شکار ہیں، ہم خاندانی ایشوز کا شکار ہیں، ہم علیحدہ فیملیز کی شکل میں علیحدہ ہو چکے ہیں. نیوکلیئر فیملی سسٹم ہو چکا ہے، جوائنٹ والا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، سپورٹ نہیں رہی. ایک آخری سوال لے لوں، صرف 30-35 سیکنڈ ہیں. سعدیہ بی بی ہیں، کہہ رہی ہیں جی کہ آج کل مہنگائی کی وجہ سے بھی ڈاکٹر صاحب بہت لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں. کیا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا مہنگائی کا مسئلہ ہے؟ یہ جلدی سے جواب دے دیں. مہنگائی تو ہے، دیکھیں مہنگائی جب خرچے آج سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو گھر کا سربراہ پریشانی کے شکل میں لڑائی کرے گا نا. وہ بیوی کو کہے گا بجٹ کر نہیں تم مینٹین کر رہی ہو، اگر میں نے 5,000 دیا ہے تو اس میں گزارا کرو، 10,000 کیوں مانگ رہی ہو؟ تو لڑائی تو نہیں ہو رہی ہے. ایک بندہ سٹریس میں جاتا ہے نا جی، اینگزائٹی میں جاتا ہے تو وہ لڑتا ہے. تو لہٰذا یہ سارے مسائل ہیں جی، ان کی پراپر اسیسمنٹ کی ضرورت ہے. صحیح. اور اگر قانون بھی بنایا جائے تو بہت اچھی بات. اور اگر انکم کم ہے تو بزرگ وہ جو کہتے ہیں جتنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں، یہ بھی ایک ضروری ایسا ہے نا. بالکل مطلب بڑی گاڑی نہیں رکھ سکتے، چھوٹی رکھ لو. چھوٹی نہیں رکھ سکتے، موٹر سائیکل نہیں رکھ سکتے، سائیکل رکھ لو. ساری صاحب اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کی عادت ڈالیں، اپنے سے اوپر والے دیکھیں گے تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. بالکل صحیح جی. آج کا یہ پروگرام ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ. ڈاکٹر شکیل آصف صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر، شعبہ امراض نفسیات، DHQ ہاسپٹل میرپور، آپ نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں. جنسی جو یہاں پہ زیادتیوں کے کیسز، ایسے کیسز کہ جس میں کنول مطلوب جیسی 11-12 سال کی ایک بیٹی، اس کو ایک درندہ صفت انسان نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ڈیکیپیٹیٹ کر کے اس کا سر کاٹ کے اسے قتل کر دیا. سیالکوٹ جیسے واقعے. آج کل جو پورا ہجوم کسی ایک بندے پہ کوئی ایک الزام لگا کے اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں ان پہ آپ نے ڈاکٹر شکیل آصف صاحب کی اور ڈاکٹر معظم صاحب کی گفتگو سنی. ریڈیو ہیلتھ کلینک میں جنید انصاری کا میسج یہی ہے، خدارا اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا، دوستوں کا خیال کیجئے اور کوئی ایسا کام خدارا مت کیجئے کہ جس سے سوسائٹی کے کسی انسان کا نقصان ہو جائے. بالکل. اور آپ کا بھی کچھ نہ رہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.